حسنا دروازہ کھولو، ضد ختم کرو، ورنہ اس دروازے کے ساتھ ساتھ تمہاری ہڈیاں بھی میرے ہاتھوں توڑ دی جائیں گی۔ جہاں بیگم آپ کچھ بھی کر دیں لیکن میں یہ دروازہ کسی صورت نہیں کھولوں گی۔ میں آپ کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہوں، مجھے یہ ذلت بھری زندگی نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، دروازہ توڑ دیا جائے۔ جہاں بیگم کی چیخنے کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ دروازہ توڑ دیا گیا۔ حسنا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ جہاں بیگم کے حکم سے اسے گھسیٹتے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں تو تم کیا بول رہی تھی؟ جہاں بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے نوچتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑ دیجیے، خدا کے لیے میرے حال پر ترس کھائیے، وہ روتے ہوئے درخواست کر رہی تھی۔ ساری غلطی میری ہے، تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، اتنے لاڈ پیار سے بڑا کیا، اس دن کے لیے کہ تم میرے حکم کے خلاف جاؤ؟ جہاں بیگم نے اسے دھتکارا۔ کون سا حکم؟ آپ کی اس حویلی میں آج بھی یہ جہالت زندہ ہے۔ مردوں کے آگے ناچ گانا آپ کی خاص رسومات میں شامل ہے۔ آپ نے مجھے گانے پر مجبور کیا۔ اپنی شاعری اور غزلوں کا شوق رکھتے ہوئے میں نے آپ کا حکم مان لیا، لیکن اس سے زیادہ کی توقع آپ مجھ سے نہ رکھیں۔ تم میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو؟ جہاں بیگم نے حسنا کے منہ پر تماچا لگایا۔ وہ تڑپتی ہوئی زمین پر گر گئی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ چاہے مجھے مار ڈالیں، لیکن میں آپ کا یہ منصوبہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی کسی مرد کو اپنا وجود چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حسنا نے روتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ تمہارا وجود؟ اف، تمہارا کیا خیال ہے اس طوائفوں کی کوٹھی پر کوئی شہزادہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے گا؟ بولو، کوئی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ جہاں بیگم نے اس کے بال بے دردی سے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ سسک رہی تھی لیکن ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں میں طوائفہ نہیں ہوں، اور مجھے دیکھنے کی خواہش کبھی کسی کی پوری نہیں ہو سکی۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ حسنا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ آخر کب تک؟ تم یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دو، یہی تمہاری زندگی ہے اور یہیں پر تم نے مرنا ہے۔ جہاں بیگم نے اس کا سر زمین پر پٹکتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ درد سے چور چور ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر ایک حصہ درد کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ یہ چیخنے کی آواز کیسی ہے؟ ستارہ ماسی، آپ خدا کے لیے کمرے سے باہر مت جائیے گا۔ جہاں بیگم ویسے بہت غصے میں ہے۔ ستارہ ان کی خادمہ تھی جو فکر مندی سے حسن آرا کو باہر جانے سے روک رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ مجھے بتائیے باہر کیا ہو رہا ہے؟ حسنہ بیگم مانا کہ آپ سرکار ہیں۔ جہاں بیگم کے بعد اس حویلی میں سب آپ کو بہت مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو باہر جانے نہیں دے سکتی۔ خادمہ نے عاجزی سے جواب دیا۔ حسنہ کا اصل نام حسن آرا تھا۔ وہ حسن سے مالا مال تھی، سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ کوٹھے میں ایسا کوئی نہ تھا جو اس کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن کیوں؟ مجھے جاننا ہے، مجھے اسی وقت باہر جانا ہے۔ رک جائیے، خدا کے لیے رک جائیے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ حسنہ نے ستارہ کی ایک نہ سنی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دور جاتے ہی حویلی کا ایک بڑا سا صحن آتا تھا جہاں اکثر محفلیں لگائی جاتی۔ حسنہ رونے کی آواز سے سہم کر کھڑی ہو گئی اور وہاں پر ایک خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیوں ظلم کر رہی ہیں آپ اس بیچاری پر؟ جہاں بیگم رحم کر دیں، حسنہ نے جہاں بیگم کے ہاتھوں لاٹھی لے کر پھینکتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہیں ہمارے کمرے سے فرار کیا تھا نا، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب یہ کمبخت اس کی سزا بھگتے گی۔ لیکن جہاں بیگم، اس میں سکینہ کا کوئی قصور نہیں، آپ اسے سزا نہیں دے سکتی۔ حسنہ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، جبکہ سکینہ زمین پر بڑی تکلیف سے رو رہی تھی۔ اوہ، تو اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جہاں بیگم نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کو مزید کسی پر ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ آخر کب تک آپ دوسروں پر ظلم کر کے سکون حاصل کریں گی؟ حسنہ نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں حسنہ بیگم؟ آپ اندر چلیں۔ ستارہ جہاں بیگم کی بہت پرانی اور وفادار خادمہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حویلی کا سکون برباد ہو۔ ان کو بولنے دیجیے، آخر یہ نہیں بولیں گی تو اور کون بولے گا؟ حسن آرا ٹھیک تو کہہ رہی ہیں کہ آخر سکینہ کا ان سب میں کیا قصور ہے؟ کمرے سے تو یہ فرار ہوئی تھی، انہیں کی تو وجہ سے آئے ہوئے افسران کے سامنے ہمیں اتنی بے عزتی کا سامنا کرنا، تو اصل سزا کی حقدار تو یہی ہے۔ جہاں بیگم نے نیچے گری لاٹھی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ جہاں بیگم، یہ چھوٹی ہے، ان سے بھول ہو گئی ہے، ایسے بھی ان کے کیے کی سزا انہیں مل چکی ہے۔ انہیں نہ دن کا کھانا ملا نہ ہی رات کا، تو سزا مکمل ہوئی۔ ستارہ نے حسن آرا کی ڈھال بنتے ہوئے کہا، جبکہ
حسنارا جہاں بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ یہاں صرف میں طے کروں گی کہ کس کو کیا سزا دینی ہے، اس لیے آگے سے ہٹ جائیے آپ۔ لیکن جہاں بیگم، ستارہ نے نم آنکھوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا، ہٹ جائیے، ان کو شوق پورا کرنے دیجیے۔ حسنہ نے 2 قدم جہاں بیگم کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور ستارہ خاموشی سے سر جھکائے پیچھے ہو گئی۔ جہاں بیگم نے لاٹھیوں کا وار شروع کیا۔ وہ بہت بے دردی سے حسن آرا کی پیٹھ پر وار کر رہی تھی، جبکہ حسن آرا آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا لیے خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہاں کھڑا ہر ایک بنا آواز کے رو رہا تھا۔ اسے یوں بے دردی سے مار کھاتے دیکھ کر ہر کوئی اس درد میں شامل ہو گیا تھا، لیکن کچھ بھی کرنے سے قاصر رہا۔ سر جھکائے ہر کوئی بس اپنی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا۔ جہاں بیگم نے کبھی کسی کو زبردستی کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن حسن آرا کے ساتھ بدلتا ہوا رویہ سب کو تکلیف دے رہا تھا۔ بالآخر جہاں بیگم کا ہاتھ رک گیا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیے۔ جہاں بیگم کے حکم سے سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب صحن میں ستارہ، حسنہ اور جہاں بیگم موجود تھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چلیں ستارہ ماسی۔ یہ کہتے ہوئے جہاں بیگم اور ستارہ ان کے حکم کے مطابق وہاں سے چلی گئی۔ صحن میں صرف حسنہ رہ چکی تھی۔ حسنہ کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ روتے روتے وہیں گر کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میں کس دلدل میں پیدا ہو گئی ہوں؟ کیا میرے کوئی والدین ہیں؟ کیا میرا کوئی سگا ہے اس دنیا میں؟ مجھے رہائی دیجیے، خدا ہونے کا حق ادا کیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ حسنہ وہاں بیٹھے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور وہ یوں ہی روتی رہی، اور روتے روتے کب اس کی وہی صحن میں آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بخار کی حالت میں وہاں زمین پر کانپ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ ستارہ نے حسنہ کے کمرے میں داخل ہو کر جہاں بیگم کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زمین پر پڑی بخار سے کانپ رہی تھی تو کمرے میں لے آئی۔ ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ لیجیے، کچھ ادویات ہیں، انہیں دے دیجیے گا۔ جہاں بیگم نے ایک دوائیوں کی ٹوکری آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ساتھ خود پر ظلم کیوں؟ جہاں بیگم، میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ جہاں بیگم یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ستارہ انہیں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ جہاں بیگم کہاں ہیں؟ حسنہ نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے، اس لیے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ حسن آرا خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ حسن آرا، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ اگر جہاں بیگم کو معلوم ہو جاتا کہ رات کے اس پہر آپ باہر گئی تھی تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیتی۔ کتنی عجیب بات ہے نا ماسی، رات کے اس پہر اس کوٹھے میں طرح طرح کے مرد آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں باہر جانے کے لیے جہاں بیگم کی اجازت کی ضرورت ہے۔ حسنہ نے نہایت سنجیدگی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مجھے ماسی کہتی ہو، جانتی ہو کہ ماسی کا مطلب کیا ہے؟ ستارہ نے بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ ماسی یعنی ماں جیسی۔ رہی بات ماں کی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کوٹھے میں میری کوئی ماں ہے آپ کے علاوہ۔ کوئی بھی آپ کے علاوہ مجھے سمجھنے کی کوشش ہی کب کرتا ہے؟ پتہ نہیں میں کس کی منحوس اولاد تھی کہ مجھے یہاں اس دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ حسنہ، تمہیں جہاں بیگم نے کتنی محبت دی ہے، اتنے لاڈ پیار سے بڑا کیا ہے، اور تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ ستارہ نے اس کے بال پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور اب اس سب کا فائدہ وہ میری جوانی میں لینا چاہتی ہیں، لیکن میں ان کا مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے حسن آرا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں بالکل، آؤ نا اندر۔ جہاں بیگم نے حسنہ کو اندر آتے دیکھ کر ڈائری سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ کا ہمیشہ شکوہ رہا ہے کہ یہاں عورتوں کی جسمانی ساخت کو نمائش کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ مجھے صرف شکوہ نہیں رہا، در حقیقت سچ بھی یہی ہے۔ حسنہ نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ آپ اس کوٹھے کے بارے میں جانتی ہی کیا ہیں؟ اپنے کمرے میں رہ رہ کر بڑی ہوئی ہیں یا ضرورت سے زیادہ پڑھنے لکھنے کے لیے باہر نکلی ہیں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ جہاں بیگم نے اپنے بالوں میں لال گلاب لگاتے ہوئے کہا۔ انہیں حسنہ کے لہجے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ پھولوں کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے بڑی لطف اندوز ہوئی تھی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھ رہی تھی۔ میں اس حویلی سے بے خبر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حسن آرا کمرے سے باہر چلی گئی۔ کل ہماری محفل ایک مشہور جگہ لگنے والی ہے، تمہیں بھی جانا چاہیے۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا جب سب ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، جہاں بیگم نے حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حسنہ خاموش تھی۔ اس کھانے کے بعد سب کچھ نہ کچھ کام میں مگن ہو گئی۔
حسنارا خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یہی دنیا ہے؟ یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا اللہ میرا یہی انجام ہے؟ اگر یہ سب گناہ ہے تو ہو ہی کیوں رہا ہے، اور ان سب کا میں ہی کیوں حصہ بن رہی ہوں؟ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اصل زندگی میں جینا ہے۔ حسنارا خود ہی سے باتیں کر رہی تھی۔ حسنہ بیگم دروازہ کھولیے، جلدی کیجیے۔ مسلسل دروازے پر دستک سے حسنہ کی آنکھ کھل گئی۔ ستارہ ماسی، کیا ہو گیا؟ رات کے اس وقت آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ حسنہ نے ستارہ پر ٹھنڈے پسینے آتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ نا، ستارہ رونے لگی۔ اس کی آواز کی حرارت بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ بتائیں ماسی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ حسنہ ماتھے پر بل لیٹے بڑی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جہاں بیگم، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے جہاں بیگم کو؟ حسنہ نے اپنے کمرے سے نکل کر جہاں بیگم کے کمرے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حسنہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جہاں بیگم چائے نماز پر خون سے لت پر تڑپ رہی تھی۔ جہاں بیگم، حسنہ نے پاس آتے چیختے ہوئے کہا اور ان کا سر گود میں رکھ دیا۔ ستارہ ماسی، کچھ کیجیے، ایمبولینس بلوائیے جلدی۔ جہاں بیگم کے سینے پر کسی نے بندوق سے گولی چلائی تھی۔ وہ آخری سانسیں لے رہی تھی اور ستارہ ماسی کوشش کر رہی تھی کہ مسلسل کسی طرح ایمبولینس کا انتظام کیا جائے۔ جہاں بیگم، آنکھیں کھولیے، مجھے دیکھیے، میری طرف دیکھیے نا۔ حسنہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی طرف ہی تو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا حسنارا، میرا بدلہ آپ پر لازم ہے۔ میری حسنہ، جہاں بیگم مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اس قدر پرسکون نظر آ رہی تھی گویا وہ جیسے سکون سے جا ملی ہوں۔ کیسا بدلہ؟ جہاں بیگم، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ حسنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا۔ جہاں بیگم نہیں، والدہ۔ یہ کہتے ہوئے جہاں بیگم نے حسنہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دم توڑ دیا۔ حسنہ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ آنسوؤں کی ایک آبشار نے حسنہ کو گھیر لیا تھا۔ پوری حویلی میں ایک شور سا مچ گیا اور ہر طرف سب کا رونا تھا، ہر کسی کا غم الگ تھا۔ آپ یہاں صحن میں ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ ستارہ نے حسنارا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ حویلی کتنی ویران ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بنجر صحرا ہو۔ میں نے آپ کو جہاں بیگم کے آخری الفاظ بتائے تھے، آپ کے علاوہ مجھے کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ مجھے بتائیں کہ سچائی کیا ہے، آخر کس کا ہاتھ ہے جہاں بیگم کی موت کے پیچھے، اور وہ کس بدلے کی بات کر رہی تھی؟ حسنہ نے بنا سانس لیے اتنے سوال کیے، ستارہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارے ساتھ چلیے۔ ستارہ ماسی حسنہ کو لے کر جہاں بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہاں اس کمرے میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس کمرے کا ہر ایک کونا جہاں بیگم کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ ان کی اولاد ہیں؟ کیا میں ناجائز؟ حسنہ بولتے بولتے تھم گئی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن ستارہ ماسی اس کی نم آنکھوں کو پڑھ سکتی تھی۔ آپ ناجائز اولاد نہیں ہیں، اور نہ ہی جہاں بیگم کوئی طوائفہ ہیں۔ آپ ان کی اکلوتی بیٹی ہیں، جس کی خاطر انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ حسنہ بنا کچھ کہے زمین پر ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آخر انہوں نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ آخر انہوں نے یہ تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ کیوں یہ زندگی، یہ دلدل چنا؟ حسنارا، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ان کی اولاد ہیں۔ آج انہی کی وجہ سے یہ حویلی ہم جیسوں کا در ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید واقعی ہم سب غم کے دلدل سے کبھی آزاد نہیں ہوتے اور ہمیشہ قیدیوں والی زندگی گزارتے۔ جہاں بیگم نے تو آپ کو ہر چیز سے بے خبر رکھا۔ وہ تو بس چاہتی تھی کہ آپ مرد ذات سے نفرت کریں اور دنیاوی زندگی پر یقین رکھیں، جبکہ آپ کتابی زندگی پسند کرتی تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، بس جتاتی نہیں تھی، اور حسنہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اب صحیح معنی میں یتیم ہو چکی ہے۔ آپ جا سکتی ہیں، میں کچھ دیر یہیں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ستارہ ماسی بنا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حسنہ کمرے کی دیواروں پر نظر ثانی کرتی ہے اور کمرے کی ایک ایک چیز اس کے زخم تازہ کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ وہ برق رفتاری سے اس کاغذ کو اٹھاتی ہے اور کوئی خط تھا۔ خط پر نہ کوئی شناخت تھی اور نہ ہی کوئی اتا پتہ۔ الوداع میری نور جہاں، صرف ایک یہی جملہ بڑے حرفوں میں لکھا تھا۔ حسنہ جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور پھر کمرے میں موجود ہر چیز کی جانچ پڑتال کرنے لگی۔ اسے کئی خطوط ملے اور ساتھ ہی جہاں بیگم کی ڈائری بھی اس کے ہاتھ لگ گئی۔
وہ خاموشی سے وہ سامان اپنے کمرے میں لے کر آ گئی اور خط کھول کھول کر پڑھنا شروع کرنے لگی۔ ان سب خطوط میں ایک ہی لکھائی کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ خط کافی پرانے نظر آ رہے تھے اور ڈائری کا ایک ایک صفحہ پڑھ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے جہاں بیگم اس سے بات کر رہی ہو۔ وہ پوری ڈائری جہاں بیگم نے حسن آرا کے لیے لکھی تھی۔ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے اپنی ساری زندگی اس ڈائری میں چھپا دی۔ یہ باہر کون بیٹھا ہوا ہے؟ سر، یہ کب سے آپ سے ملنے کے لیے بیٹھی ہیں، لیکن آپ مصروف تھے، اس لیے میں نے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا۔ لیکن یہ ہے کون؟ پتہ نہیں سر، آدھا چہرہ بھی چھپا رکھا ہے اور کچھ بتانے کو تیار بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں آفس میں بھیج دیجیے۔ دروازہ کھولتے ہی اندر ایک بہت خوبصورت غزل نما لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے حسن پر کتابیں لکھی جا سکتی تھی۔ اس نے آدھا چہرہ دوپٹے کے پلو سے چھپایا ہوا تھا اور جبکہ اس کی ہری آنکھیں اور چہرے پر کچھ بکھرے بال اس کی آدھی خوبصورتی کو بھی بہت اچھے سے نمایاں طور پر دکھا رہے تھے۔ بیٹھیے۔ وہ چونک گئی۔ نہیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، مجھے کاغذات دکھانے ہیں۔ ایک بہت ضروری کیس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ محترمہ، آپ سانس لیجیے اور بیٹھیے، باقی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ اس نوجوان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت الگ اور نیا تھا۔ میرا نام حسن آرا ہے، میں نور جہاں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اور حسن آرا نے بنا نظریں ملائے جواب دیا۔ نور جہاں؟ وہ حویلی کا کیس؟ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کا رکنا حسنہ کو اچھا نہ لگا۔ جی، میرا نام شارف جہانگیز ہے۔ اس نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن حسنہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ میں آپ کے بارے میں جانتی ہوں، اس لیے یہاں آئی ہوں۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے صاف لفظوں میں جواب دے دیجیے۔ حسنہ کے رویے میں ناراضگی تھی۔ مگر میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، آپ اطمینان رکھیے۔ شارف نے پانی کا ایک گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، اس کیس میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ کوئی مجرم نظر آ رہا ہے۔ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ حویلی میں سے ہی کسی نے ان پر حملہ کیا ہے، اس لیے اس کیس کو دوبارہ سے کھولنا مناسب نہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں نور جہاں کو انصاف دلانے کے لیے جو قدم اٹھا رہی ہوں وہ ابھی سے روک دوں؟ آپ کو میں بزدل نظر آتی ہوں؟ حسن آرا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شدید غصے سے شارف کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ شارف اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ مجھے ہر اس راز پر سے پردہ اٹھانا ہے جو کئی برسوں سے چھپایا گیا ہے۔ مجھے ہر حال میں نور جہاں کو انصاف دلانا ہے۔ حسن آرا نے خون خوار نظروں سے جواب دیا۔ طوائفہ ہونا اور یہ سب کرنا آپ کو آسان لگتا ہے؟ اس بار شارف نے ذرا سختی سے سوال کیا۔ آپ میرے بارے میں اور اس حویلی کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ حسن آرا نے اپنے چہرے کو مزید ڈھانپتے ہوئے کہا۔ محترمہ، جس طرح سے وہ حویلی جانی جاتی ہے اسی طرح میں بھی جانتا ہوں۔ اوہ، یعنی آپ بھی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ لیکن شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ آج تک ان 22 سالوں میں میرا چہرہ کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ میں بھی اس حویلی کا حصہ ہوں، لیکن طوائفہ نہیں۔ حسن آرا نے اس بار نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ شارف واقعی حیران تھا، اس کی بات سے چونک کر رہ گیا۔ شارف بیٹا، ارے میرا لال آ گیا۔ جی تایا جی، بالکل۔ شارف نے سینے سے لگتے ہوئے جوش و خروش سے کہا۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے، اتنے مصروف رہتے ہو اپنے کاموں میں۔ بس آپ کو تو پتہ ہے کہ وکالت اتنی آسان نہیں، اور وہ بھی ایسی دنیا میں جہاں ہر ایک نے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی ہے۔ اس صورت میں وہاں سچے لوگ اکثر بہت تھک جاتے ہیں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنے تایا تائی کا بہت لاڈلا تھا اور اپنے ماں باپ کے بعد ان کے لیے وہی شارف کے سب کچھ تھے۔ حسنہ بیگم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ ستارہ ماسی نے حسن آرا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ چاہیے، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر حسنہ نے دوپٹہ سمیٹا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ شارف کو کھڑے دیکھ کر حیرت سے تکنے لگی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ آپ سے رابطہ ناممکن تھا، اس لیے یہیں چل کر آ گیا۔ مجھ سے رابطہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ میں فون نہیں رکھتی، حسنہ نے اکھڑے اکھڑے انداز میں جواب دیا۔ کیا واقعی میں؟ آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں؟ شارف نے طنزیہ مسکراہٹ سے سوال کیا۔ آپ میری ہی دنیا میں کھڑے ہیں۔ خیر، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بتائیے۔ آپ کا کیس جج صاحب کے سامنے ایک شرط پر دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی یہ حویلی ہمیں اچھے داموں پر فروخت کر دے تو صاحب آپ کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ شارف کے ساتھ آئے ایک وکیل نے
حسنارا کی طرف کچھ کاغذات بڑھائے۔ حسنارا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ حسنارا نے حیرت سے شارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں صاحب یہ حویلی اپنے کئی ضروری کاموں میں لانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں سن رہا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ مسکراہٹ حسنارا کے لیے سخت ناپسندیدہ تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں فوراً کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتی، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر حسنارا وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا حسنہ بیگم، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ستارہ ماسی کہ یہ حویلی میں کیسے فروخت کر دوں۔ مانا وہ ایک جانے مانے وکیل کے، ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہی ہوگی، لیکن یہ حویلی میں… حسنہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی ظاہر کر رہے تھے۔ وہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہے صرف وہی جانتی تھی۔ آپ اس حویلی کی مالکن ہیں، آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہیں، اور ویسے بھی جہاں بیگم کی یادیں یہاں پر بہت ستاتی ہیں، کیوں نہ آپ وکیل صاحب کی بات مان لیں تاکہ جہاں بیگم کو انصاف مل جائے اور آپ بھی سکون پا لیں۔ ستارہ ماسی نے تسلی بخش جواب دیا۔ حسنارا آنسوؤں کا سمندر لیے ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش مجھے پہلے ہی سب پتہ چل جاتا، کاش میں ان کے ساتھ خوشی کے پل جی لیتی۔ وہ روتے ہوئے ہچکچا کر بول رہی تھی اور کہنے لگی کہ یہ زندگی کا ستم ہی تو تھا۔ سارا بچپن ماں کو تلاش کیا، اور جب تلاش مکمل ہو گئی تو وہ حق تعالیٰ سے جا ملی۔ افسوس قسمت کو یہی منظور تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی، شارف نے سامنے بیٹھی حسنارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے، ان کاغذات پر دستخط کر دیجئے۔ شارف نے کچھ کاغذات بڑھائے۔ حسنارا نے انہیں اچھے سے پڑھا اور دستخط کر دیجئے۔ تو پھر کیس کی سنوائی کا انتظار کرتے ہیں، کل ملتے ہیں۔ شارف کاغذات حسنارا کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہنے لگا۔ حسنارا خاموش تھی۔ ایک دم سے حسنارا کی نظر میز پر پڑے ایک فریم پر پڑی۔ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حسنارا نے فریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعجب سے سوال کیا۔ یہ تو میرے تایا جان ہیں، اور یہ ساتھ میرے والد صاحب، شارف نے جواب دیا۔ حسنارا تصویر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ شارف اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اس کی یہ حرکت عجیب لگی۔ سب ٹھیک ہے؟ شارف نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ یہ آپ کے تایا ہیں؟ یہ تو خونی ہے، یہ درندہ ہے۔ اور حسنارا غصے سے چلائی۔ کیا؟ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ یہ میرے تایا ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شارف نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں جانتی ہوں ان کو، ہاں میں جانتی ہوں سکندر جہانگیر کو۔ حسنارا چلائی اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں کہ خاموش ہو جائیے، آخر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ان کے خلاف جو آپ یہ سب بول رہی ہیں؟ شارف شدید غصے میں بول رہا تھا۔ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، لیکن آپ کا کیا بھروسہ، آپ بھی انہی کی طرح دھوکے باز نکلے تو؟ مجھے آپ کی کسی بات پر بھروسہ نہیں ہے، اسی وقت یہاں سے چلی جائیے، شارف نے غصے سے کہا، اور حسنارا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ صاحب اس حویلی والے کیس کا کیا بنا؟ ہفتہ گزر گیا ہے لیکن اس کی دوبارہ سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ چھوڑ دیجئے محمود صاحب، وہ کوئی پاگل عورت ہے، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ شارف نے فائلز دیکھتے ہوئے بنا نظریں اٹھائے جواب دیا۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ صاحب کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہ میں انہیں اندر بھیج دوں؟ جی بھیج دیجیے، شارف نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے جواب دیا، اور جواب سن کر خادم نے ایک عورت کو کمرے میں بھیج دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جی آپ کون؟ شارف نے سوال کیا۔ میں ستارہ ہوں، جہاں بیگم کی حویلی کی بہت پرانی رکھوالی ہوں، میں بہت مشکل سے آپ تک پہنچی ہوں، خدا را میری مدد کیجیے۔ کیسی مدد؟ شارف نے بنا کوئی دلچسپی لیتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ اسے حسنارا کی باتیں اب تک تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، رات کے تیسرے پہر کچھ لوگ حویلی میں زبردستی داخل ہو گئے۔ وہ جہاں بیگم کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، انہیں کچھ ثبوت چاہیے تھے تاکہ وہ جڑ سے ختم کر دیں، لیکن حسنہ بیگم بتانے کو تیار نہ تھی کہ وہ سب ثبوت انہوں نے کہاں چھپا رکھے ہیں، اس لیے وہ سب حسنہ بیگم کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ رکھوالے نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سب خود زخمی ہو گئے۔ ستارہ ماسی نے روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کیا۔ شارف کو تو جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ صاحب خدا را میری مدد کیجیے، حسنہ بیگم کو بچا دیجیے، آپ جو چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن جہاں بیگم کے بعد ہم حسنہ بیگم کو نہیں کھونا چاہتے۔
सितारा हाथ जोड़कर रो रही थी और शारिफ की समझ से बाहर था कि वो क्या जवाब दे। आप कितनी पुरानी रखवाली हैं, परसों गुजर गए जहाँ बेगम की खिदमत में, सितारा मासी ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। फिर तो आप सारे माजी से वाकिफ़ होंगी। मुझे सब सच सच जानना है कि अगर आप चाहती हैं कि उसनारा सही सलामत आप तक पहुंच जाए। शारिफ ने ताज्जुब से देखते हुए कहा, अरे चाय ठंडी हो गई है, तुम्हारा ध्यान किधर है, कहीं भी तो नहीं? शारिफ ने चौंकते हुए कहा और चाय का कप हाथ में थाम लिया। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है, बहुत मसरूफ़ रहते हो। जी ताई, आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, शारिफ ने नरमी से जवाब दिया। बड़े दिन हो गए भाई भाभी ने चक्कर नहीं लगाया। जी बस मसरूफियात से फारिग होते तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे अम्मी अबू। वैसे ताया जान नज़र नहीं आ रही, सब खैरियत है? शारिफ ने इर्द गिर्द नज़रसानी करते हुए कहा। हाँ खैरियत ही है, बस काम के लिए दूसरे शहर गए थे, कल परसों ही गए हैं। शारिफ की ताई ने चाय के बर्तन उठाते और किचन की तरफ वो चल पड़ी। शारिफ गहरी सोच में पड़ गया। ये क्या, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं अम्मी, कुछ काम रहता था तो सोचा वही मुकम्मल कर लूँ। शारिफ ने लैपटॉप से नज़रें उठाते हुए जवाब दिया। चलो तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ ताकि तुम आराम से अपना काम कर सको। ये कहकर शारिफ की अम्मी कमरे से बाहर चली गई थी। हकीकत क्या है यार, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मेरा सबसे अजीज़ रिश्ता, दूसरी तरफ वो सच्चाई जो दिल मानने को तैयार ही नहीं। मैं किस कश्मकश में मुब्तला हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे सच का पता लगाऊं। शारिफ चाय का कप लिए खिड़की के आगे खड़ा था। आज से पहले कभी वो इस तरह किसी उलझन में मुब्तला ना हुआ था और न ही कभी कोई ऐसा केस आया था जो उसे नामुमकिन लगा हो। लेकिन शायद इस बार दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। वो अपने सगे से इस तरह तवक्को नहीं रख सकता था। आपसे मिलने में कई बार आया था ताया जान, लेकिन आप मसरूफ़ बहुत थे या मुझसे मिलना नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं मेरे लाल, मैं भला तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहूँगा, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो। वो दोनों घुड़सवारी के लिए मैदान की तरफ आए थे। शारिफ पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरह वो बात की तह तक पहुँच सके और उसे पूरा यकीन था कि अगर नूरजहाँ का माजी उनसे जुड़ा था तो हुस्नारा भी उन्हीं की कैद में है। वो एक वकील था, वो कई सालों से वकालत कर रहा था और अब तक कोई केस नहीं हारा था। उसकी वजह उसकी जहानत और उसकी अमानतदारी थी। वो हर तरह के वाक़यात से वाकिफ़ था और वो ये भी जानता था कि उसके ताया अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इतनी महारत से करना जानते थे कि कोई सबूत हाथ ना लगे। सिकंदर जहांगीर की कोई औलाद ना थी, इसलिए वो भी शारिफ से दिल और जान से मोहब्बत करते थे, उसे बेटे से बढ़कर चाहते थे। घोड़सवारी के दौरान भी शारिफ ने सिकंदर जहांगीर से तरह तरह के सवालात पूछे ताकि वो उनका दिमाग पढ़ सके। बिलाखिर घुड़सवारी ख़त्म हुई। दोनों कारखाने की तरफ जा रहे थे। कारखाने के पिछले गेट से दोनों अंदर दाखिल हुए और अंदर जाते हुए शारिफ की नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी जो पहले हमेशा खुला रहता था, लेकिन आज उस पर ताला लगा हुआ था। ताया जान, ये गेट क्यों बंद है? हाँ, कल ही कुछ सामान यहाँ पर रखवाया है, इसलिए। छोड़ो तुम ये सब और मेरे साथ आओ। शारिफ ने उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वह बिना नजरें मिलाए जवाब दे रहे थे। शारिफ को शक हुआ, लेकिन उस वक्त उस कमरे में जाना नामुमकिन था। तुम यहाँ बैठो, मैं चाय का बोल कर आता हूँ और फिर दोनों मिलकर पियेंगे। ये बोलकर सिकंदर जहांगीर दफ्तर से बाहर चला गया। शारिफ कुर्सी पर बैठे कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने कुर्सी पर पड़ी चादर पर ठहर गई। वो जल्दी से उठा और चादर को हाथ में लिए सोचने लगा कि ये चादर उसने कहीं देखी थी। वो कपड़े का कारखाना था, लेकिन ये चादर हाथ से बनाई गई थी। उस पर लगे शीशे और हाथ की कढ़ाई बहुत खूबसूरत थी। उसे अचानक से ख्याल आया, जब वो हवेली हुस्नारा से मिलने गया था तो उसने यही चादर ओढ़ी हुई थी। अरे, ये चादर यहाँ है, मैं ये कब से तलाश कर रहा था। सिकंदर जहांगीर ने दफ्तर में दाखिल होते ही शारिफ के हाथ से चादर जल्दी से लेते हुए कहा, वो दरअसल ये किसी से यहाँ रह गई है। वो औरत आई थी अपनी चादर लेने, लेकिन तब ये मिल ही नहीं रही थी। शुक्र है कि मिल गई। सिकंदर जहांगीर के चेहरे के बदलते रंग शारिफ समझ चुका था और उसका शक यकीन में बदल गया। अब वो बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था। रात होते ही वो बड़ी होशियारी से कारखाने के पिछले गेट से अंदर दाखिल हुआ और उसी कमरे के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश की। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब ताला ना टूटा तो ऊपर के रोशनदान से अंदर की जानिब नज़रसानी की,
لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار وہ وہاں پڑے ڈبے کی مدد سے روشن دان سے پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہر طرف بہت سے ڈبے بکھرے تھے۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی مدد سے ڈبے پیچھے کیے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے کرسی پر ایک لڑکی رسیوں سے باندھی ہوئی تھی۔ شارف نے جب اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی لگائی تو وہ ایک دم حرکت کرنے لگی۔ یہ وہی ہری آنکھوں والی حسنارا تھی جسے ظالموں نے بہت بری طرح سے باندھا ہوا تھا، اور حسنارا پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی، لیکن وہ درد سے تکلیف سے نڈھال تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر شارف اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ حسنارا، یہ میں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ نیچے رکھی، اس سے رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں حسنارا شارف کو پہچان چکی تھی۔ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی وہ شارف کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے یہاں سے لے جائیے، میں مزید وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ درد سے اور خوف سے وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حالت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شارف نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے مٹی صاف کی، اس کے کپڑے جھاڑے۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شارف نے اپنا جیکٹ اتار کر اسے پہنایا اور اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وہ پوری طرح ہوش میں نہ تھی، لیکن شارف کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اپنا سر شارف کے سینے پر رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ اب گیٹ توڑنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ شارف نے اسے ایک طرف بٹھایا اور دروازہ توڑنے لگا۔ بالآخر دروازہ ٹوٹ گیا۔ حسنارا چل نہیں سکتی تھی اور شارف نے اسے اٹھا لیا۔ اپنی کمر کی پشت پر اسے شارف کے ہاتھوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شارف نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب پایا تھا۔ اس نے حسنارا کو سنبھالا اور دبے پاؤں وہاں سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے حسنارا کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر لٹا دیا اور گاڑی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں گھنے جنگل میں تھے۔ وہ آتے وقت کئی سامان ساتھ لایا تھا اور اس نے حسنارا کا منہ ہاتھ دھلوایا۔ حسنارا ابھی بھی پوری طرح ہوش میں نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں نظر آ رہی تھی، جیسے اس کی روح تک کام گئی ہو۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، چپ چاپ۔ شارف کو دیکھتی رہی اور شارف نے ایک بیگ سے پانی کی بوتل اور کچھ کھانے کا سامان نکالا۔ حسنہ، پانی پی لے، اب آپ خطرے سے باہر ہیں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شارف نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے کہا۔ حسنارا ابھی بھی گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ شارف کے پھر پکارنے پر اس نے پانی کے کچھ گھونٹ حلق سے اتارے۔ کچھ کھا لو، شارف نے نہایت عاجزی سے کہا۔ حسنہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج تک مجھے یہ لگتا تھا کہ چاہے سکندر جہانگیر ایک اچھا انسان نہ ہو مگر باپ برا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نہ بولتے بولتے رک گئی۔ دونوں ہتھیلیوں میں اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ اس کی سسکیاں پوری گاڑی میں گونج رہی تھی۔ شارف کا دل کٹ رہا تھا اور وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، کیونکہ سکندر جہانگیر اس کے لیے ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حسنہ، بولنے کی کوشش کرو، میں سن رہا ہوں۔ شارف نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی سر جھکائے روتی رہی۔ شارف نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ چپ ہو جائے، لیکن آج حسنہ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رات کے تیسرے پہر شارف کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ حسنہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش نہ کی کہ کہیں وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ وہ دونوں اب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھے اور شارف نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال سمیٹے۔ نہ جانے کس کشش نے اسے حد سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے حسنہ جیسا حسن آج تک نہیں دیکھا تھا، اور حسنہ کا طوائفوں کے بیچوں بیچ رہنے کے باوجود یہ بتانا کہ اسے آج تک کوئی نہ دیکھ سکا، یہ بات شارف کو بہت متاثر کر رہی تھی۔ آپ جاگ گئیں؟ شارف نے گاڑی سے باہر نکلتی حسنہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، حسنہ نے بنا نظریں ملائے مختصر سا جواب دیا۔ میں سچ جاننا چاہتا ہوں، وہ سب کچھ جو آپ جانتی ہیں۔
मैंने कोशिश की थी लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। फिर अचानक ये सब? हुस्ना ने हैरत से सवाल किया और शारिफ ने कुछ देर खामोश रहने के बाद उसे सितारा मासिक का आना और सब सच बताना, फिर सिकंदर जहांगीर के साथ कारखाने तक का सारा माजरा बयान किया। वो खामोशी से सुन रही थी। मैं बदकिस्मत सिकंदर जहांगीर की औलाद हूँ, जिसके हुक्म से मुझे हवेली से उठाया गया, जिसके हुक्म से मुझे। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू जारी होने लगे। देखो हुस्ना, अगर यूँ आपने हिम्मत हार ली तो खुद से भी हार जाऊंगी। मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है शारिफ, वो रोते रोते जवाब दे रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं हुस्नारा? उसने तजस्सुस से पूछा। जब वो दरिंदे मुझे हवेली से उठाकर इधर लाए थे, मैं होशो हवास में थी। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पर सिकंदर जहांगीर को मुखातिब किया। वो लोग मुझसे वो सारे सबूत चाहते थे जो उनके खिलाफ थे, और वो आपके वकील साहब जो आपके साथ आए थे वो भी इनमें शामिल हैं। मुझे ज़बरदस्ती नशे की अद्वियात दी गई। वो शारिफ की तरफ एक बार फिर खामोशी से देखने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? क्या उन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती? शारिफ ने हैरत अंगेज सवाल किया। उन्होंने मेरी बरहना तस्वीर ली हैं। मुझे सही नहीं याद, लेकिन मुझे अल्फाज याद हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, वरना ये तस्वीर वो लोग। वो रोने लगी और रो रो कर उसकी आंखें बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। शारिफ को जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था, और उसने जिस जिस पर भरोसा किया उन सब ने उसे धोखे में रखा। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। हुस्ना का यूं रोता चेहरा देखकर उसके वजूद में किसी ने आग लगा दी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसे लग रहा था कि ये कोई बहुत बुरा ख्वाब है, क्योंकि हकीकतन उसके ताया उसके लिए एक बहुत आला अखलाक के मालिक थे। आज ज़िंदगी उसके एतबार के साथ खेली थी। यह उसे अपनी बंद आँखों पर अफसोस हो रहा था। वो आंखें जिस पर ताया की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई थी। अचानक से शारिफ के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। स्क्रीन पर नज़र डालते किसी ने शारिफ का दिल नचोड़ कर रख दिया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। जी ताया जान। शारिफ फ़ोन पर था, जबकि हुस्नारा रोते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम कहाँ हो? सिकंदर जहांगीर कॉल पर इससे पूछ रहा था। मैं केस के सिलसिले में दूसरे शहर आया हूँ। सबूत हाथ लगते ही मैं आपसे मुलाकात करूँगा। ये कहते हुए शारिफ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। शारिफ ने हुस्ना की तरफ देखकर निहायत आजिज़ी से कहा। आखिर आप क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? आप अपने ही खून के खिलाफ लड़ेंगे, अपने ही सगे ताया के खिलाफ? हुस्ना ने आंसू साफ करते हुए सिसकते हुए पूछा। दरिंदे या खूनख्वार जानवर किसी के सगे नहीं होते। खैर, तुम गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? हुस्ना ने मासूमियत से सवाल किया। कल कोर्ट में पेश होने से पहले आपको किसी हिफाजती इंतजामात के साथ रखना होगा। हो सकता है कि सिकंदर जहांगीर को मुझ पर शक हो गया हो, क्योंकि अब तक आपके गुमशुदगी की खबर उन तक पहुंच चुकी होगी। इसलिए आपकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हमें वहां जाना होगा जहां आपने सबूत इकट्ठे करके रखे हैं, कहीं वो किसी के हाथ न लग जाए। हुस्ना ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खामोशी से बैठ गई। कुछ देर बाद वो हवेली की पिछली साइड पर पहुंच गए, जहां हुस्ना ने ज़मीन के अंदर एक पुरानी संदूक में सारे कागजात, सारे ख़त और वो सबसे अहम डायरी छुपा रखी थी। उस डायरी का एक एक सफ़ा जहां बेगम की सच्चाई को बयां कर रहा था। अंदर आ जाइए। शारिफ ने एक छोटे से घर का दरवाज़ा खोला। हुस्ना बहुत डरी हुई थी। जिस हादसे का सामना हुस्ना करके आई थी वो किसी भी लड़की के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता था। हुस्ना ने आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर कदम रखा और इर्द गिर्द देखने लगी। ये कुछ कपड़े हैं, आप तब्दील कर दीजिए, और ये खाने का सामान है। आप कहाँ जा रहे हैं? हुस्ना ने घबराते हुए पूछा। मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है और बहुत ज़रूरी है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। शारिफ ने नरमी से जवाब दिया। हुस्ना खामोश रही। दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा रहा हूँ और खिड़कियाँ भी बंद हैं। कुछ भी हो जाए मेरे आने तक मत खोलना। शारिफ ने गेट तक जाते जाते उसे तनबीह की थी। हुस्ना ने हाँ में सर हिला दिया। न जाने ये कमबख्त कहाँ चली गई है सरकार। मैंने हर जगह छानबीन कर दी है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अरे महमूद साहब, आप परेशान मत हो, वो नूरजहाँ की चमची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिकंदर जहांगीर ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। सरकार, छोटे मियाँ भी गायब हैं और मुझे शक सा हो रहा है कि कहीं
وہ ارے محمود عجیب باتیں کرتے ہو. شارف اپنے تایا پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے. اور وہ بول رہا تھا کہ وہ کیس کے سلسلے میں کہیں باہر شہر گیا ہے. تو وہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے؟ سکندر جہانگیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے شارف نے کمرے میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا. سکندر جہانگیر چونک گیا کہ کہیں اس نے ساری باتیں سن تو نہیں لی. کیا ہوا دایا جان، کس سلسلے میں بات ہو رہی تھی؟ کچھ نہیں حضور، تجارت کے کچھ معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے تھے. محمود صاحب کا مسکراتا چہرہ اور یہ صاف چھوٹ دیکھ کر شارف کا خون کھول اٹھا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں اسی وقت سارے معاملات ان کو ختم کر کے انجام دے دے، لیکن وہ قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہتا تھا. دروازہ کھولنے کی آواز سے حسنہ سہم گئی. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، حسنہ نے شارف کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر جواب دیا. کل صبح ہم کورٹ جائیں گے، سب کچھ طے ہو گیا ہے اور سب جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. شارف کی تسلی حسنہ کے لیے زخموں پر مرہم جیسی تھی. وہ بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی. یہ کیا، آپ جاگ رہی ہیں؟ شارف جب کمرے سے نکلا تو حسنہ باہر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. جی بس نیند نہیں آ رہی مجھے. وہ رونے کی وجہ سے دوبارہ شارف سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بنا مڑے جواب دیا تھا اور اسے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا. حسنہ، شارف نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے پکارا. وہ تھوڑی دیر اسے یوں ہی خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، جیسے وہ اسے سینے سے لگنے کی دعوت دے رہا ہو، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ وہ اس کے غم میں شامل ہے، وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو. وہ جانتا تھا کہ شاید اس وقت ایک وہی تھا جس پر وہ بھروسہ کر رہی ہے. حسنہ کی آنکھوں میں آنسو پھر ابھرنے لگے. وہ شارف کے سینے سے جا لگی. وہ اس وقت خود کو بہت کمزور تصور کر رہی تھی. اس وقت اسے واقعی کسی اپنے کی ضرورت تھی. وہ اس کے بال سہلا رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی. دیکھو، آج آپ نے جتنا رونا ہو رو لو، لیکن خود سے وعدہ کرو پھر خود کو بکھرنے نہیں دو گی. شارف اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. انہوں نے میرا بھرم، میرا مان میری ذات کو تکلیف دی ہے. میری روح تک شدید زخمی ہے. میرا وجود خود سے بیزار ہوتا جا رہا ہے. اگر اس دن آپ نہ آتے تو اس کے بعد شارف، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی. وہ سسک سسک کر رو رہی تھی اور ساتھ اپنے دل کا حال شارف سے بیان کر رہی تھی. میری بات سنو اور ادھر بیٹھو. شارف نے اس سے پاس بڑی کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا. میں جس حسن آرا کو جانتا ہوں جو مجھ سے دو ٹوک ہو کر بات کر رہی تھی، وہ آج بھی وہی ہے. خود کو وقت اور حالات سے یوں گرا دو گی تو باقی سب سچائیوں کا کیسے سامنا کرو گی؟ خود کو سنبھالو اور یاد کرو آپ کی ماں نے آپ کو کس درندے سے دور رکھا اور آج تک آپ کی ڈھال بنی رہی. شارف نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. وہ کہتی تھی کہ مرد ہوتے ہی درندے ہیں، لیکن آپ میرے لیے. حسنہ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی. میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن آپ کو ہمت کرنی ہوگی. جج صاحب کے سامنے ساری سچائی رکھنی ہوگی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ شارف نے حسنہ سے سوالیہ انداز میں پوچھا. حسنہ نے جواباً نرمی سے ہاں میں سر ہلایا. اگلی صبح سب کورٹ میں حاضر تھے. شارف کو حسن آرا کے ساتھ دیکھ کر محمود اور سکندر جہانگیر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. سارے ثبوت جج صاحب کے سامنے پیش کیے گئے اور پھر حسن آرا اور سکندر جہانگیر کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. جج صاحب نے اپنے سوالات شروع کیے اور حسن آرا بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن شارف کا وہاں ہونا، اسے آنکھوں کے اشارے سے حوصلہ دینا حسن آرا کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا. تو آپ اپنے بیان میں کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا ہی کھیل کھیلا آپ نے تو ایک بیٹے کو اسی کے باپ کے خلاف. ہم کورٹ میں ہیں محمود صاحب، اور یہاں سب برابر ہیں. میں یہاں حسن آرا کے وکیل کی حیثیت سے آیا ہوں. جہانگیر خاندان سے تعلق رکھنے والا شارف جہانگیر نہیں، اس لیے آپ ایک وکیل ہونے کے ناطے جو سوال پوچھنے کی اجازت ہے صرف وہی سوال پوچھیے. شارف نے نہ صرف محمود کو چپ کروایا تھا بلکہ ایک منہ توڑ جواب بھی دیا. آپ بولیں حسن آرا. شارف نے آگے بڑھ کر حسن آرا کو ایک بار پھر ہمت دی. حسن آرا نے گہری سانس لی. اپنی آنکھوں کے سامنے جہاں بیگم کا چہرہ تصور کر کے بولنا شروع کیا. میں نور جہاں کی اکلوتی بیٹی ہوں، جسے آج سے 21 سال پہلے بھی سکندر جہانگیر نے مارنے کی پوری کوشش کی، اور آج جب میں واپس لوٹی ہوں تو انہوں نے مجھ پر حملہ کیا. اپنے لوگوں کے ساتھ میری عزت لٹانے کی پوری کوشش کی. حسن آرا اپنے آنسوں پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی. آپ کی عزت؟ ارے آپ تو خود طوائفوں کی ملکہ نور جہاں کی بیٹی ہیں، تو کیا آپ؟
محمود حسن آرا کو اپنے لفظوں سے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شارف کے جسم میں ایک بار پھر غصے کی لہر اٹھی۔ آپ حویلی کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ نورجہاں طوائفہ نہیں تھی، میری ماں طوائفہ نہیں تھی، آئی سمجھ؟ وہ تو ان سب کی مسیحا بن کر آئی تھی، ورنہ یہ سکندر جہانگیر عورتوں کو اپنی انگلیوں پر نچاننا چاہتا تھا۔ جج صاحب، آپ کے سامنے سارے ثبوت ہیں۔ آخری بار جو انہیں خط بھیجا گیا اور جو خط سکندر جہانگیر اپنی جھوٹی محبت میں نورجہاں کو لکھتے تھے، ان سب کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ نکاح کے کاغذات سے لے کر طلاق کے کاغذات تک جہاں بیگم نے سنبھال کر رکھے تھے، سارے ثبوت آپ کے سامنے ہیں، اور اس ڈائری کا ایک ایک لفظ جہاں بیگم نے کتنی تکلیف سے لکھا ہوگا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر نورجہاں اس حویلی کا کیس نہ جیتی تو وہ سب کے سب آج بھی سکندر جہانگیر کے غلام ہوتے۔ یہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس نے محبت کی جال میں جہاں بیگم کو پھنسایا اور پھر شادی کر لی۔ نورجہاں سے یہ بیٹا چاہتے تھے، جب ان کی خواہش نہ ہوئی پوری تو انہوں نے نورجہاں کو نہ صرف چھوڑا بلکہ ان کی زندگی جہنم بنا دی، انہیں اور مردوں کے حوالے کر دیا۔ اپنی زندگی انہوں نے کس طرح بچائی رکھی، یہ وہ اور ان کا خدا جانتا ہے۔ حسن آرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخ چیخ کر سچ بول رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور آپ اور سکندر جہانگیر کی اولاد، ویسے حد ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد پر ظلم کریں گے۔ محمود نے دخل اندازی کی۔ کیسا جھوٹ جج صاحب؟ یہ لیجئے ڈی این اے ٹیسٹ پیپر بھی، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سکندر جہانگیر ہی حسن آرا کے والد ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی بیٹی کی برہنہ تصاویر اس کی کمزوری بنانا چاہا تاکہ وہ ڈر جائے اور پیچھے ہٹ جائے، ورنہ یہ خود حسن آرا کو موت کی گھاٹ اتارنے والے تھے۔ شارف نے آگے بڑھ کر جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر تلخ لہجے میں کہا، یہ کیا بک رہے ہو تم؟ بکواس بند کرو۔ سکندر جہانگیر غصے سے بولا۔ آواز نیچے سکندر جہانگیر، جب یہ سب ہو رہا تھا وہاں محمود صاحب بھی شامل تھے، اور اس چیز کی گواہی وہیں کے چوکی دار دے گا۔ شارف نے طنز انداز میں جواب دیا، اور چوکی دار کو بلایا گیا تو اس نے بھی حسن آرا کے حق میں بیان دیا۔ آپ کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کوئی ثبوت؟ جج صاحب نے سکندر جہانگیر سے سوال کیا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ جو ثبوت حسن آرا نے پیش کیے تھے وہ سب کے سب سکندر جہانگیر کے خلاف تھے۔ ہر چیز چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ سکندر جہانگیر ایک خونخوار جانور ہے۔ آخرکار حسن آرا کی جیت ہوئی اور کورٹ کی طرف سے سکندر جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ آپ یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر آپ حویلی لینے؟ نہیں، میں یہاں حویلی لینے نہیں آیا، وہ سب میرے علم میں نہ تھا، اور میرے علم میں یہ ہے کہ حسنہ شارف کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جی بولیے، حسنہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو۔ میں آپ کے احسان نہیں چکا سکتی، لیکن یہ پھر مجھ پر احسان کر دیں تاکہ میں ساری زندگی اس احسان کو چکائے رکھوں۔ آپ سے نکاح میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ شارف نے حسنہ سے نظریں ملائے اتنا کچھ کہہ دیا۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ محبت تھی، احسان تھا، یا حسنہ کی زندگی کی خوشیوں کی آمد۔ یہ خود حسنہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بالآخر اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور حویلی میں ایک بار پھر رونق شمع سے پروانہ جاری ہوا۔ آپ پھر بنا شرٹ کے کھڑے ہیں؟ حسنہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا رخ دوسری جانب کرتے ہوئے کہا۔ بیگم آپ شرمانا چھوڑ دیجیے، شارف نے تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے کہا۔ شرمانا اور حیا دکھانا عورت کو زیب دیتا ہے، اور بھی کچھ دیتا ہے، شارف نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ بنا شرٹ کے کھڑا تھا، جبکہ حسنہ شرما رہی تھی اور اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ اگر ایسا کریں گی تو میرا آج پھر دل نہیں چاہے گا کہ میں کام پر جاؤں۔ اس میں بھی آپ کا قصور کہ آپ اپنے حسن سے میری دیوانگی میں اضافہ کر رہی ہیں، شارف اسے مزید اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، اب آپ کو جانا چاہیے، آپ نے مجھے رات بھر ویسے ہی سونے نہیں دیا۔ حسنہ اس کی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ وہ آزاد ہو جاتی۔ نیند تو آپ کو خود نہیں آ رہی تھی جانا؟ جی، اور آپ کو بتا کر میں نے غلطی کر دی۔ شارف اس کے جواب پر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کا یوں ہنسنا حسنہ کے دل کو بہت بھاتا تھا۔ شارف نے جھک کر حسنہ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور کچھ دیر مسلسل یوں ہی دیتا رہا۔ حسنہ کا سانس اٹکا ہوا تھا اور وہ اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور یہ اس کا حق تھا، لیکن ایک پاک جذبے نے حسنہ کو بھی اس کی محبت کا غلام کر دیا، جس میں وہ عمر بھر کی قید کو گزارنے کے لیے تیار تھی۔